بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس ایک مٹھی خاک کو جہاں پر اب خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پر رکھو۔ پھر اس پر 40 دن بارش برسائی گئی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش۔ یہی وجہ ہے کہ انسان زیادہ تر رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے اور بہت ہی کم خوش ہوتا ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے وہاں پر رکھا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت دل بنایا۔ پھر فرشتے اس قلب کو دیکھنے کے لیے حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرتے رہتے۔ پھر ابلیس اس قلب کو دیکھنے کو آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر کھائے پیے چل نہیں سکے گا، اور اگر کھا لے گا تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا، اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینے کی بائیں طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو کہ جس کے سبب سے خلافت حاصل کر سکے۔ روایت میں ہے کہ وہ دل 40 سال تک وہاں پر ہی بے جان پڑا رہا۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچی گئی وہ خاکی بدن جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں پہ گر گئے۔ حق تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز ہے۔ پھر اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تیرے پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک خوبصورت جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت سے تخت پر بٹھایا۔ وہ دن جمعے کا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو سلام کر اور پھر دیکھ کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا ذریت تیری میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے میں اسی میں سے تجھ کو دکھلاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پھر پروردگار عالم نے اپنا قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت
آدم علیہ السلام کے پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا، جن میں خوبصورت، بدصورت، لاغر، صحت مند، مفلس، لمبے، چھوٹے قد کے، بڑے قد کے، اندھے، لولے، لنگڑے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے جب سب نیک اور بد روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے نکال کر وادی نعمان میں عہد و پیمان لیا، ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں کہنے لگیں کیوں نہیں، ضرور ہمارا رب ہے، جیسے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں، اور جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ہی متعلق اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے دن روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ میثاق کے عہد پر حضرت آدم علیہ السلام سے جب اس بات کا عہد لیا گیا تو اس عہد میں آسمان و زمین بھی گواہ تھے۔ حضرت آدم نے اپنی ذریت میں غنی، فقیر، غرض ہر قسم کے لوگ دیکھے۔ میثاق کے وعدے اور قول اقرار اور گواہی کو پروردگار عالم نے حجر اسود میں امانت کر کے رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد آپ کو تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا، کیونکہ جب تک آپ حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کا اور ان کے خواص کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی خلافت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے تھے، کہ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی سکھلائے ان کو ہر چیز کے نام، یہاں تک کہ پیالی اور پیالہ کا نام، اور اسی طرح حضرت سعید بن جبیر نے روایت میں فرمایا ہے کہ یہاں تک اونٹ اور بیل اور بکری کے نام بھی آپ کو سکھائے گئے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اللہ نے چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو رکھ دیں، پھر ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اللہ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتے کو دکھلا کر ان کے نام ان سے دریافت کیے، تو انہوں نے اپنے لا علمی کا اظہار کیا اور اعتراف کیا، کیونکہ نہ وہ اس خدمت کے اہل تھے اور نہ وہ بشری ضروریات سے واقف تھے، نہ ان کو اس قسم کی چیزیں بتائی گئی تھیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات کی قسم ہمیں معلوم نہیں مگر اس قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بلا شبہ آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ، چنانچہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام اور خواص بتانا شروع کر دیے۔